السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نماز و تجوید کورس میں ایک بار ہم پھر حاضر ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں نماز کے اندر سنتوں کی، کہ نماز ادا کرتے ہوئے نماز کے اندر کون کون سی چیز سنت ہے۔ تو پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ، پھر قیام کی سنتوں پہ بات کی۔ آج ہم بات کرتے ہیں رکوع کے اندر کون کون سی سنتیں ہیں۔ تو رکوع کے اندر جو سب سے پہلی سنت ہے، وہ رکوع میں جانے کے لیے جو ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کہنا سنت ہے۔ رکوع کے اندر 3 بار سبحان ربی العظیم، یہ کہنا سنت ہے۔ اور مرد کا گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا اور انگلیاں خوب کھلی رکھنا، یہ سنت ہے۔ رکوع کے اندر ٹانگیں سیدھی رکھنا، کمان کی طرح ٹیڑھی نہ کرنا، یہ سنت ہے، یعنی سیدھی رکھنا یہ سنت ہے۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہماری جو پیٹھ ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ رکوع میں سر اونچا اور نیچا نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ کمر کے بالکل برابر ہونا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز ناکافی ہے، یعنی نامکمل ہے، جو رکوع اور سجود کے اندر اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو اپنی پیٹھ جو ہے وہ سیدھی رکھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکوع و سجود کو پورا کرو کہ اللہ عز و جل کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ تو یہ بڑی اہمیت ہے رکوع اور سجود کے اندر اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کی۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ جب بھی رکوع اور سجود کریں تو کامل طریقے سے کریں۔ آگے آ جاتی ہیں قومہ کی سنتیں، یعنی جب ہم رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قومہ۔ تو قومہ کے اندر کچھ چیزیں سنتیں ہیں، ان میں رکوع سے جب اٹھیں تو ہاتھ نیچے لٹکا دینا، یہ سنت کریمہ ہے۔ رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، یہ سنت ہے۔ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ سنت ہے، اور مقتدی کے لیے ربنا لک الحمد، یہ کہنا سنت ہے۔ اور اگر ہم اکیلے نماز ادا کریں تو اس میں یہ دونوں کہنا یہ سنت ہے۔ آگے آ جاتی ہیں سجدہ کی سنتیں۔ جب ہم رکوع سے سجدے کی طرف جائیں، رکوع سے واپس اٹھیں اور سجدے کی طرف جائیں تو ہم سجدے میں جانے کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ ہم کھڑے جب ہوتے ہیں تب شروع کریں اور سجدے میں جاتے وقت اس کو ختم کریں، یعنی سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو ساتھ ہی ہم تکبیر کہنا شروع کر دیں اور سجدے میں پہنچ کر اس کو ختم کر دیں۔ سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ سنت کریمہ ہے۔ سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی، یہ کہنا سنت ہے۔ سجدے میں ہتھیلیاں زمین پر رکھنا، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی قبلہ کی رخ رکھنا، یہ سنت کریمہ ہے۔ سجدے میں جائیں تو زمین پر پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا، یہ سنت ہے۔ یعنی جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو جو چیز، جو ہمارا عضو زمین کے قریب ہے، ہم اس کو پہلے زمین پر رکھیں گے۔ تو پہلے ہمارے گھٹنے وہ زمین کے قریب ہیں، وہ ہم زمین پہ رکھیں گے، پھر ہاتھ ہمارے ہیں تو وہ زمین پہ رکھیں گے، پھر اس کے بعد ناک، پھر اس کے بعد پیشانی زمین پر رکھیں گے۔ اور جب ہم سجدے سے اٹھیں گے تو سجدے سے اٹھتے ہوئے پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر ہاتھ، اور پھر اس کے بعد ہم کھڑے ہوں گے، یا ہم تشہد میں بیٹھیں گے تو تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔
تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی جو کلائیاں ہیں وہ زمین پر نہیں بچھانی چاہیے۔ بعض لوگ جب سجدہ کرتے ہیں تو کلائیاں زمین پر بچھا دیتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ اپنی کلائیاں زمین پر نہیں بچھانی چاہیے، بلکہ اپنی کلائیاں اپنی رانوں سے جدا رکھنی چاہیے اور زمین سے اوپر اٹھی ہونی چاہیے۔ یہی سنت کریمہ ہے۔ سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ اس طرح زمین پر لگنا چاہیے کہ 10 انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ یہ سنت کریمہ ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کو ہم یوں یہ اس طرح زمین پر لگائیں کہ یہ جو انگلیوں کا رخ ہے یہ آگے قبلے کی طرف ہو۔ تو یہ اس طرح کرنا یہ سنت کریمہ ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔